وہ یہ ہے کہ ہم سوسائٹی میں سنگل فیملی ہوتے جا رہے ہیں. وہاں پہ ہمارے بچوں کی پرورش سے پہلے دادا دادی اور نانا نانی کرتے ہیں. اگر میں غلط ہوں تو تشریح کیجیے گا کہ آج تک کسی نانا نانی کا کوئی ریپ کا کیس نہیں آیا, کسی دادا دادی کا نہیں آیا. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے, لیکن اس میں لیول آف بڑھ یا زیادہ کم ہو سکتا ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ تشریح کیجیے گا. اس کی وجہ ہے کہ ہم اس سوسائٹی میں رہتے تھے جہاں پہ ہماری انوائرمنٹ پروٹیکشن کی ہوتی. آج ایز اے پیرنٹس ہم نے بچوں کو ایز اے میڈ پہ چھوڑ دیا ہے. آج ہم نے بچوں کو ایز اے دائی اور آیا پہ چھوڑ دیا ہے. فار دی پروٹیکشن آف دی رائٹس آف چائلڈ میں ایز اے پروگرام مینیجر کے طور پہ کام کر رہا ہوں, اور تقریباً پچھلے 8 سال سے جو ہے ایز اے چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ جو ہے وہ میں کام کر رہا ہوں. لیکن میرا یہ ہے ماننا کہ اس وقت بچے جو ہیں پاکستان کی آبادی کا تقریباً 47 سے لے کے 50% جو ہے وہ پاپولیشن ہے. 50% کے قریب پاپولیشن ہونے کے ناطے آپ دیکھیں کہ ہماری اسٹیٹ کی یا ہماری گورنمنٹ کی جو ہے یہ بچے ان کی پرائورٹی نہیں ہے. میں کس طرح کہہ سکتا ہوں, آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی آپ کا ایک بجٹ پریزنٹ ہوا ہے, یا آپ دیکھ لیں کہ آپ کے بچے جو ہے ایون ہمارے ملک میں ایک ایجوکیشن ایمرجنسی تو ڈکلیئر کی ہوئی ہے, لیکن آپ نمبرز دیکھ لیں کہ اس وقت ہمارے 28 ملین بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. اور میڈیکل جو ہے وہ ایک اتھینٹک, ایک ریلائبل ہیلتھ اتھارٹی سے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنی مرضی کے ڈاکٹر لے آئیں اور وہ کر لیں. جب ان کا ان انٹرولس پہ ہوگا میڈیکل ہوگا تو وہ جو ابیوز اور دیگر جو کیسز ہیں وہ آبویسلی اسکرین ہوں گے اور پتہ چلے گا. اور اسی سے گھبراتے ہیں کہ کیونکہ وہ آگے گیا انہوں نے کہا جناب یہ تو بہت بڑے پیمانے پر بھی ہمیں ہائرنگ کرنی پڑی. حالانکہ ایک اسکول ہیلتھ پروگرام بھی چلتا رہا ہے اسکول میں, آپ لوگوں کو یاد ہوگا. تو گلاری صاحب آپ کے پاس جو ٹائم فریم ہے وہ ٹرائی کریں. یہ جو میں ابھی جو بھی میں کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہوں. یہ کسی ایک ادارے یا ایک انڈیویجول کے خلاف میں بات نہیں کر رہی یا کسی فرد کے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے بات کا آغاز یہاں سے کیا ڈاکٹر صاحب کہ جس ریاستی اداروں کو ہم برا بھلا کہتے ہیں یا اکیوز کر رہے ہیں یا ان پر فرد جرم عائد کر رہے ہیں, تو ہم انہی کے پاس جا کے ہاتھ ملا کے بیٹھ کے چائے کو کھلائیں گے, بسکٹ کھلائیں گے اور ہم آ جائیں گے اور وہ ایک قسم کی کھانا پوری ہو جائے گی. ٹک مار دو, ہم نے انگیج کیا تھا ریاست کو. آئی تھنک دس از پرہیپس ناٹ دا رائٹ وے ٹو گو رائٹ ناؤ. اس وقت جو حالات ہیں, مثلاً NCRC کا حال دیکھ لیں. 3 لوگوں کو ری اپوائنٹ کر دیا گیا انلیگلی, اور 3 لوگوں کو پتہ نہیں کس طریقے سے بھانجے بھتیجے نہیں جی بھانجے بھتیجے آ جائیں گے, کوئی فرق ٹھیک ہے ضرور. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ, چائلڈ پروٹیکشن بیورو, منسٹری آف ہیومن رائٹس, NCRC کس کے ساتھ آپ انگیج کرنا چاہیں. تو آپ بے شک کسی سے ملنا چاہتے ہیں اپنی انفرادی حیثیت میں ضرور ملیے. میں تو سمجھتی ہوں کہ میری نمائندگی نہ کیجیے گا پلیز. یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ اس وقت یہاں سے نکل کر آئے ہیں, تمام تقاریر میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی تقریر میں کوئی نہ کوئی تجویز, کوئی ریکمنڈیشن, کوئی سجیشن اور کوئی ڈیمانڈ مطالبہ پیش کیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ 3-4 لوگ آپ شروع کر دیں, آپ ایک ڈھانچہ بنا لیں. ہم سب جتنے لوگ ہیں پلیز 150, 200, 300, 400 کی لسٹ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ فعال ہوتے تو اگر وہ 150, 250, 300 واٹس ایپ والے فعال ہوتے تو وہ یہاں کیوں نہیں کھڑے اس وقت. آپ ان 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 فاطمہ چلی گئی اور ڈاکٹر صاحب 11 لوگوں کو آپ وہ ایک ڈھانچہ بھیجتے. ہم نے جو اپنی تقریر میں کہا ہے ہم وہ. What is your name and are you as a voluntary work in Human Rights Islamabad or your first time? میں اشکیانی اینڈ آئی ورک ود سول سوسائٹی ایز اے نیشنل کوآرڈینیٹر آف چائلڈ رائٹس موومنٹ CRM پاکستان. چائلڈ رائٹس موومنٹ بیسیکلی civil society network of more than 500 organizations and individuals all across the Pakistan. Okay. The thing is that this is very good that you take the step like the child abuse
And this is nowadays in our society, you can see the very increasing number of the child abuse. So please, would you some kind define, and there are in some kind of steps from you for the honey trip. The honey trip, just like few people's cars and trap some pupils in like in Sindh and in South Punjab. So what is your steps for that? Yeah, so we have gathered over here to condemn the child abuse cases which are escalating all over the Pakistan, and not only the child abuse cases, but after that they murdering them and torturing them as well. So we are condemning that as well. And regarding the Sindh case you have just shared, it's not only happening in Sindh, it's happening all over the Pakistan. And we are here to demand that we want a safeguarding policy in all the institutes of Pakistan. We want all the institutes, Ministry of Human Rights, NCRC, and all the institutes who are working for child rights to please work on that and condemn these issues, and all those cases are happening, and take pro moto as well. Are you condemning the honey trap cases or not? No, it's not regarding the honey trap cases. We are just focusing on the child abuse cases But happening. I know that you have told me that you are focusing on child abuse, but the Human Rights Islamabad, they took any step, or they will be take the step for the honey trap or not? Okay, for now, because we do not have the fact-finding report over that, because we cannot talk anything about what we do not have data about. So regarding the honey trap, we haven't found any data, or haven't done any research. So we are just focusing on the child abuse cases. Thank you very much.